بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 36 کمپلیٹ کریں گے. ہم لوگ پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایکٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈیفینیشنس پڑھی تھی اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ انکوائری کمیٹی کس طرح سے کنڈکٹ کرواتی ہے پوری انکوائری کو. ٹھیک ہے, آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے پاورز آف انکوائری کمیٹی, یعنی کہ انکوائری کمیٹی کے پاس کون کون سی پاورز ہوتی ہیں. ایک اس کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ سمن یعنی کہ ہیئرنگ کرنا, دونوں پارٹیز کو بلا کے ان کے پوائنٹ آف ویو سننا, سمن کرنا, اینڈ انفورس اٹینڈنس آف اینی پرسن, اور ہر بندے کی اٹینڈنس کو یقینی بنانا, ان کو یہ انفورس کرنا کہ وہ یہاں پہ لازمی آ کے جو ہے وہ اپنا سامنا کرے یہ اس ساری چیز کا, مطلب دونوں پارٹیز کو جو ہے نا وہ انفورس کیا جاتا ہے. اینڈ ایگزامن ہم آن اوتھ, اور حلف اٹھوا کے ان سے جو ہے وہ ایگزامن کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکومنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ بھی حق حاصل ہوتا ہے انکوائری کمیٹی کو کہ وہ کوئی ڈسکوری اینڈ پروڈکشن آف اینی ڈاکومنٹ, یعنی بھی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ, آرگنائزیشن کے فار ایگزامپل ماحول سے ریلیٹڈ اگر کوئی ڈاکومنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اتنی پاور ہوتی ہے انکوائرمنٹ کمیٹی کے پاس, وہ ڈسکور اور پروڈکشن ایسے ڈاکومنٹس کی کروا سکتا ہے. اس کے علاوہ شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں ایفیڈیوٹس پہ, یعنی کہ حلف نامے پہ پہلے حلف اٹھوایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ایویڈنس, جو شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں ان کو ریکارڈ بھی کرتی ہے انکوائری کمیٹی. اس کے علاوہ انکوائری کمیٹی کے پاس یہ پاور حاصل ہوتی ہے کہ وہ جتنے بھی میٹرز ہوتے ہیں ہراسمنٹ کے اس ایکٹ کے اندر جو آتے ہیں ان سب کو انکوائر کرتی ہے. اس کے علاوہ کمپلیننٹ جو ہوتا ہے, یعنی کہ کمپلین کرنے والا اور جو ملزم ہوتا ہے, ان کو میڈیکلی ایگزامن بھی کروایا جاتا ہے ایک آتھرائزڈ ڈاکٹر سے, اور اگر وہ ضروری سمجھے تو ایک اگر ایکیوزڈ جو ملزم ہوتا ہے, اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہی جو ہے وہ غلطی ہے ملزم کی, تو اس کے لیے پھر اپروپریٹ پینالٹیز, یعنی کہ جو بھی اس کے جو سزا دینی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر انکوائری کمیٹی یہ دیکھے کہ جو کمپلیننٹ ہے, کمپلین کرنے والا, اس کی غلطی ہے, اس نے غلط الزام لگایا ایکیوزڈ پہ, اس کی کوئی اور جو ہے وہ میلیفائڈ انٹینشنز, کچھ اور اس کی جو ہے وہ وجوہات کی بنا پہ, اس نے اپنی ذاتی دشمنی کی بنا پہ جو ہے وہ ایکیوزڈ پہ الزام لگایا ہے, تو اس معاملے میں پھر انکوائری کمیٹی کیا کرتی ہے کہ امبڈسمین جو ہوتا ہے, محتسب جو ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کو ہم لوگ ابھی آگے چل کے پڑھتے ہیں. امبڈسمین کو جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ آپ لوگ اس کمپلینٹ کے بارے میں جو آپ لوگوں کو بہتر لگے آپ اس حساب سے ایکشن لیں. اس کے علاوہ انکوائری کمیٹی انسٹرکٹ کرتی ہے, سب کو یہ ٹیچ کرتی ہے کہ جو بھی پروسیڈنگز اور جو بھی کام ہو رہے ہیں ان کو کانفیڈینشیل سمجھا جائے, جو بھی شواہد وغیرہ اکٹھے کیے جاتے ہیں ان کو قابل اعتبار سمجھا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر تو اپیل اگینسٹ مائنر اینڈ میجر پینالٹیز, جو بھی اگر ایکیوزڈ تھا یا کمپلیننٹ تھا, اگر ان کے خلاف جو بھی سزائیں مختص کی گئی ہیں تو ان کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جا کے اپنی ری اپیل کروا سکتے ہیں. تو جو بھی پارٹی ہوتی ہے جس کے خلاف جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جاتا ہے, کمپیٹنٹ اتھارٹی جس کو غلط ثابت کر کے اس کے خلاف ڈیسیجن سنا دیتی ہے, کوئی بھی مائنر پینالٹی دیتی ہے اس کو یا میجر پینالٹی امپوز کرتی ہے, تو اس پارٹی کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس ڈیسیجن کے 30 دن کے اندر ایک ریٹن ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کرواتی ہے, اور وہ پھر اپیل کرتے ہیں امبڈسمین سے, یعنی محتسب سے, یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ہمارے بارے میں یہ ڈیسیجن لیا, آپ لوگ پلیز اس کو ری چیک کریں. ٹھیک ہے. جب غلط فیصلہ اگر کسی کے خلاف آ جائے تو وہ پھر ریٹن کمیونیکیشن کے فارم میں ایک ڈیسیجن جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں, ایک کہتے ہیں کہ امبڈسمین کو جو ہے وہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ دیں. اگر جو کمپلیننٹ ہوتا ہے, اگر اس کے خلاف اگر ڈیسیجن لے لے کمپیٹنٹ اتھارٹی, تو اس کے پاس بھی یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر امبڈسمین سے دوبارہ سے اپیل کر سکتے ہیں. اب یہ جو ایپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے, یعنی کہ جس سے دوبارہ اپیل کی جاتی ہے, جو کہ جہاں پہ ہم لوگ اس کا نام امبڈسمین لے رہے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کے پاس اپیل پہنچ جاتی ہے تو وہ پھر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اچھے طریقے سے, اور پھر اس مطابق اپنی کنسیڈریشن کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ڈیسیجن کو ماڈیفائی کرنا ہے, چینج کرنا ہے, یا بالکل الٹا کر دینا ہے. اگر پہلے کمپلیننٹ کے خلاف تھا تو اب ایکیوزڈ کے خلاف جائے گا. وہ ساری اچھی طریقے سے اس کو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد, یا تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ڈیسیجن ہوتا ہے اس کو کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن ہے, اس میں ماڈیفیکیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو بھی ڈیسیجن جو ایپلیٹ اتھارٹی لیتی ہے وہ 30 دن کے اندر کرتی ہے. جب اپیل ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد 30 دن کے اندر ڈیسیجن لینا ان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے, پہلے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے دونوں پارٹی سے, کمپلیننٹ سے بھی اور ایکیوزڈ سے بھی. اس کے بعد کمیونیکیشن کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں. اب یہ جو امبڈسمین ہوتا ہے,
جب تک امبڈسمن جو محتسب ہوتا ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہوتا تو تب تک یہ جو ری اپیلنگ کی جتنی بھی ہیئرنگز ہوتی ہیں یعنی کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی کی ڈیسیجنس کے خلاف جتنی اپیلز کی جاتی ہیں وہ سارا ڈسٹرکٹ کورٹ سنتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی امبڈسمن جب ہو جاتا ہے اپوائنٹ تو ڈسٹرکٹ کورٹ نے جہاں تک کام کیا ہوتا ہے وہیں سے وہ سارا اپنا جو کام ہوتا ہے جتنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ ہینڈ آن کر دیتی ہیں امبڈسمن کو. جہاں سے ڈسٹرکٹ کورٹ نے کام چھوڑا ہوتا ہے وہیں سے پھر آگے امبڈسمن جو ہے اس کام کو لے کے پھر آگے سارے معاملات جو ہے وہ طے کرتا ہے. تو امبڈسمن ہوتا کیا ہے؟ امبڈسمن ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کی موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ امبڈسمن یعنی کہ ایک محتسب جو بندہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے وفاقی لیول پہ یا آپ لوگوں کی صوبائی لیول پہ. ٹھیک ہے, جیسے ہائی کورٹس ہوتی ہے نا ہماری, تو امبڈسمن وہ ہوتا کیا ہے, وہ کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی بندہ ہو یا وہ ہائی کورٹ کا جج رہ چکا ہو تو اس کو امبڈسمن اپوائنٹ کیا جاتا ہے, یا اس کے پاس اتنی کوالیفیکیشنز ہو کہ وہ ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا جا سکتا ہے, اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس بندے کو امبڈسمن چنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, امبڈسمن اپنا ایک الگ اسٹاف بھی ریکروٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کا جو جتنے بھی پرپسز ہیں, جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں. جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں امبڈسمن کے لیے جو ضروری ہوتے ہیں وہ ساری جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہوتی ہے موجودہ گورنمنٹ وہ دیتی ہے. اچھا, پچھلے لیسن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس جب انکوائری کمیٹی کے پاس جب کمپلینٹ جاتی ہے تو وہ کس طرح سے سارا کام کرتے ہیں. اب ہم لوگ پڑھتے ہیں جب امبڈسمن کے پاس جب کمپلینٹ جاتی ہے تو وہ کیسے کام کرتے ہیں. جو بھی امپلائی ہوتے ہیں ان کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے جب کمپلین کرنی ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی کے مطابق یا تو وہ اپنی انکوائری کمیٹی کو جا کے کمپلین کریں یا پھر ڈائریکٹ امبڈسمن کے پاس جا کے محتسب کے پاس جا کے کمپلین کریں. جب محتسب جو ہوتا ہے وہ جب کمپلین ریسیو کر دیتا ہے تو وہ ریسیو کرنے کے بعد 3 دن کے اندر ریٹن شو کاز نوٹس بھیجتا ہے ایکیوز کی طرف کہ بھائی تمہارے خلاف یہ شکایت آئی ہے. جب ایکیوز کو وہ نوٹس مل جاتا ہے تو ایکیوز کو چاہیے, ملزم کو چاہیے کہ وہ اس لیٹر ریسیو کرنے کے بعد 5 دن کے اندر اپنے دفاع میں ایک ریٹن لیٹر لکھتا ہے اور وہ امبڈسمن کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے یہ بات یہاں پہ یاد رکھنی ہے, جو ہم لوگوں نے انکوائری کمیٹی پڑھی تھی وہاں پہ ایکیوز نے لیٹر 7 days کے اندر ریٹن ڈیفینس لکھنا ہوتا ہے, لیکن جہاں پہ اگر امبڈسمن کی بات ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ ایکیوز نے 5 days کے اندر اپنا ریٹن ڈیفینس لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں جب ریٹن ڈیفینس اگر فیل ہو جاتا ہے, اگر وہ کسی ریزنیبل کاز کے, اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے اگر وہ ریٹن ڈاکومنٹ اپنا ڈیفینس نہیں لکھتا تو امبڈسمن کیا کرتا ہے, وہ یک طرفہ فیصلہ دے دیتا ہے کمپلیننٹ کے حق میں. دونوں پارٹیز کو خود کو ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے امبڈسمن کے سامنے. اس کے بعد امبڈسمن اپنی جو انکوائری ہوتی ہے وہ یا تو جو رولز بنائے ہوتے ہیں ایکٹ کے اندر اس کے مطابق انکوائری کرتا ہے یا پھر وہ اپنی پروسیڈنگز بنا لیتا ہے جو اس کو پراپر لکھتی ہیں. انکوائری کمیٹی میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب پرپسز کے انویسٹیگیشن کے لیے امبڈسمن کیا کرتا ہے کہ اس کو یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو آرگنائزیشن کے دوسرے ممبرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی بلا کے ان سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کرنے کا کہہ سکتا ہے جو امبڈسمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ساری انویسٹیگیشن کے بارے میں ریلیونٹ ہے اور انویسٹیگیشن میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل وہ کسی آفس کے ماحول کے بارے میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے یا آفس کے سیٹنگس کے بارے میں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے. جو بھی جو ہوتا ہے نا وہ امبڈسمن ضروری اگر سمجھتا ہے تو وہ آرگنائزیشن کے کسی بھی دوسرے ممبر سے جا کے جو ہے وہ پوچھ گچھ کر سکتا ہے. لیکن انکوائری کمیٹی میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, امبڈسمن جب ڈیسیجن لے لیتا ہے اپنا تو وہ دونوں پارٹیز کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ بھائی میرا یہ ڈیسیجن ہے, اور جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہاں کے مینجمنٹ کو بھی بتا دیتا ہے کہ آپ یہ والے آرڈرز اپنی مینجمنٹ امپلیمنٹ کروائیں, آپ لوگوں نے یہ سزا دینی ہے, یہ جو پینالٹیز ہیں یہ آپ لوگوں نے دینی ہے. اچھا, اب ہم لوگوں نے پڑھا انکوائری کمیٹی جب کوئی ڈیسیجن لیتی ہے تو جس کے خلاف ڈیسیجن لیتی ہے اس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ری اپیل کر سکتا ہے امبڈسمن کو. لیکن جب امبڈسمن ڈیسیجن لیتا ہے نا تو جو پرسن ایگریڈ ہوتا ہے جس کے خلاف پینالٹیز دی جاتی ہیں, جو امبڈسمن جس کے خلاف سزا مختص کرتا ہے, تو وہ پھر کیا کرتا ہے, اگر اس نے ری اپیل کرنی ہے تو 30 دن کے اندر وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا یا گورنر کے پاس جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر پریزیڈنٹ اور گورنر اس سارے معاملے کو دے کے جو بھی آرڈرز دیں گے جو ان کو پراپر لگے گا اس کے مطابق وہ آرڈرز دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگوں نے پاورز پڑھی تھی انکوائری کمیٹی کی, اب ہم لوگ پاور پڑھتے ہیں امبڈسمن کی. ٹھیک ہے, امبڈسمن کا پرپس ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے سول کورٹ میں جو ہوتا ہے نا, ایک سول کورٹ کے جج کا ہوتا ہے کوڈ آف سول پروسیجرز کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, سمن کرتا ہے. سمن مطلب ہیئرنگ کرنا اور دونوں پارٹیز کی اٹینڈنس کو یقینی بنانا اور دونوں کو حلف کے اوپر جو ہے نا وہ ان کو ایگزامن کرنا. یہ والا جو ایک ہماری جو پاور ہے یہ ہم لوگوں نے اس میں انکوائری کمیٹی کی پاور میں بھی یہ ہم لوگوں نے پوائنٹ پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ امبڈسمن کیا کرتا ہے کہ پروڈکشن آف ایویڈنس, یعنی کہ وہ شواہد اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے وہ کمپیل کرتا ہے, مجبور کرتا ہے آپ لوگوں کو, کہتا ہے کہ آپ لوگ پہلے شواہد اکٹھے کر کے لیے ایویڈنسز مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بھی پوائنٹ جو تھا اس میں انکوائری کمیٹی میں تھا. اس کے علاوہ جو امبڈسمن ہوتا ہے وہ ریسیو کرتا ہے جتنے بھی ایویڈنس ہوتے ہیں, یعنی کہ حلف نامے کے اوپر پہلے حلف اٹھواتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ شواہد سنے جاتے ہیں. یہ بھی جو ہے پوائنٹ ہماری انکوائری کمیٹی کی پاور میں تھا. یہ آپ لوگ 3 پوائنٹس وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو. ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ امبرسمن کو یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ جتنے بھی شاہدین ہوتے ہیں، جتنے بھی وٹنسز ہوتے ہیں، جتنے بھی گواہ ہوتے ہیں، ان کو ایگزامن کرنے کے لیے ایک کمیشن بھی بنا سکتا ہے امبرسمن، ٹھیک ہے. لیکن انکوائری کمیٹی کو جو ہے نا وہ یہ حق حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف امبرسمن کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امبرسمن کیا کرتا ہے کہ وہ جو پریمیسز انٹرنگ اینی پریمیسز، یعنی پریمیسز کا مطلب ہے متعلقات، جتنے بھی آرگنائزیشن میں جتنے متعلقات ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے انسپیکشن کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کے غرض سے، ان سے جو ہے وہ میل ملاپ کر سکتا ہے، ان سے پوچھ سکتے ہیں. جہاں پہ امبرسمن یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے وہ وہاں کے آرگنائزیشن کے دوسرے بندوں سے مل سکتی ہے، تو وہ وہاں پہ دوسرے بندوں سے جا کے انفارمیشن لیتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امبرسمن کی پاور بالکل ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ایک ہائی کورٹ کی ہوتی ہے نا، کسی بھی بندے کو سزا دینے کے لیے اس کی جو بھی اس نے غلطی کی ہوتی ہے. دیکھیں ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا تھا، یہ دیکھیں نا، یہ فیڈرل امبرسمن کون ہوتا ہے کہ فیڈرل یا پروونشل لیول پہ اپوائنٹ ہوتا ہے. پروونشل یعنی کہ صوبائی لیول پہ. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہائی لیول کیا ہوتی ہے، ہائی کورٹ صوبائی لیول کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر صوبے کی اپنی ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ امبرسمن بھی جو ہے وہ بھی پروونشل لیول پہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی اس کی جو سیم پاور ہوتی ہے جیسے ہائی کورٹ کی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ امبرسمن کے پاس یہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ڈیسیجن لے سکتا ہے. جب بھی کمپلینٹ کی جاتی ہے تو وہ میجر یا مائنر پینالٹیز لے سکتا ہے، جو بھی جس کو بھی وہ قصوروار سمجھتا ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امپلائر کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے، جب یعنی کہ کوئی بھی بندہ جب اپنی آرگنائزیشن بناتا ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ جو ایکٹ ہے ہراسمنٹ ایکٹ، اس کو امپلیمنٹ کروائے اپنی آرگنائزیشن کے اندر. اس کے علاوہ ہر آرگنائزیشن کی اپنا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر اپنی جو مینجمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کروائے اس کوڈ آف کنڈکٹ، اس کے ہراسمنٹ کے جو ایکٹ ہے اس کو بھی لکھوائے. لیکن یہ لمیٹڈ نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھوائے فار دا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ ورک پلیس، اپنے مینجمنٹ کی پالیسی کا پارٹ بنائے اس ایکٹ کو، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور رسپانسبلٹی امپلائر کی کیا ہوتی ہے کہ وہ انکوائری کمیٹی بنائے، یہ ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی ڈیزائگنیٹ کرے، یہ بھی ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مینجمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو سارا کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے اس ایکٹ کا، اس کو انگلش میں یا جو بھی لینگویج جو دوسرے امپلائز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس لینگویج میں اس کی کاپیز بنوائے، اور ان کاپیز کو اپنے ورک پلیس پہ یا جہاں پہ آرگنائزیشن میں جو ایک واضح جگہ ہوتی ہے ہر آرگنائزیشن کی، جہاں پہ ہر بندہ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو وہاں پہ کاپیز لگی ہوئی دیکھ سکے، وہاں پہ یہ 6 ماہ کے اندر اس ایکٹ کی کمنسمنٹ کی 6 ماہ کے اندر وہ کاپیز اپنی آرگنائزیشن میں لگوائے، ٹھیک ہے. اگر امپلائر یہ سارے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنی یہ ساری ڈیوٹیز کو امپلائی نہیں کرتا جو کہ اس سیکشن میں بتائی ہوئی ہے کہ یہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں امپلائر کی، یہ سارے اس سیکشن میں یعنی کہ رسپانسبلٹی آف امپلائر کے سیکشن میں جو بتائی ہوئی ہے، اگر ان سارے کو نہیں کرتا تو جو امپلائی ہوتا ہے آرگنائزیشن کا وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے بتا سکتا ہے کہ ہمارا جو امپلائر ہے اس نے اپنی یہ جو ایکٹ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرایا ہوا. اور پھر جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتی ہے وہ پھر پوری انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور اگر وہ دیکھتی ہے کہ امپلائر کی واقعی غلطی ہے، اگر اس نے یہ جو ہے وہ سب کچھ نہیں کیا ہوا، تو وہ پھر اس کو امپلائر کو فائن کر دیتے ہیں. فائن کتنا ہو سکتا ہے؟ 100,000 روپیز تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن 25,000 سے کم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ 100,000 روپیز تک ہوتا ہے، اور کم سے کم 25,000 روپیز تک ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی بڑی آرگنائزیشن ہوتی ہے تو اس کو پھر فائن بھی اس حساب سے ہی پھر لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں آپ لوگوں نے کہ یہ اس میں کوئی مشکل تھی؟ انٹرسٹنگ چیپٹر تھا نا، مزے کا چیپٹر تھا، ٹھیک ہے. آپ یہ لیکچر آپ لوگوں نے سن لیا، نہیں سمجھ آیا دوبارہ سے سن لیں، اگر کوئی دوسری دفعہ سنیں گے پانی کی طرح آپ لوگوں کو یہ یاد ہو جائے گا. ہینڈ آؤٹ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. لیکن ہینڈ آؤٹ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تھوڑی سی نا آپ لوگوں کو اچھا. ایک اور بات یہاں پہ نا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے سیکشن 3 سب سیکشن 3 آف سیکشن 1، اور یہ اس طرح یہ آپ لوگوں کو کوشچن میں یہ اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ سبجیکٹیو کوشچن میں آپ لوگوں کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ بس سیدھا سیدھا وہاں پہ بے شک لکھ دیجیے گا. یہ سیکشن میکشن جو ہے نا اس کو آپ لوگ چھوڑ دیجیے گا بے شک. آپ لوگوں کو جسٹ یہی بتانا ہے اس کو کہ یہ جو ہے نا کام وہ اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے بات بتائی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا، مطلب یہ سب سیکشن 4 آف سیکشن 4 کیا ہے. یہ ہم نے جتنے بھی یہ پڑھی ہے نا، یہ سارے جو ہم لوگ نے ایکٹ پڑھا ہے، اس میں جو چوتھی ہیڈنگ تھی نا، اس چوتھی ہیڈنگ کو انہوں نے سیکشن 4 کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور جو سب سیکشن 4 یعنی کہ چوتھی ہیڈنگ میں جو چوتھا پوائنٹ ہے اس کو انہوں نے سب سیکشن کہا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو پیپر میں یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، سیدھا سیدھا وہاں پہ جا کے لکھ دینا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. آپ لوگ اور یہ جو تھیوریز والے آپ لوگ چیپٹر پڑھے تھے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے، تو یہ بھی سمجھ آ جائیں گے. یہ اس سے زیادہ آسان ہے، مجھے تو یہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ لگے ہیں. آپ لوگ انٹرسٹ لے کے سنیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب اور آگے شیئر بھی پلیز ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.